اے سمیع سن ہماری التجا، تو ہی گنج بخش و دستگیر ہے۔ یہ دارالعمل ہے، اس کے بعد تو دارالحساب ہے۔ رب کے سامنے کھڑا کر دو اور ان سے سوال جواب ہونے ہیں، ان سے سوالات کا مرحلہ آنے والا ہے۔ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، اور یہ اس کا وعدہ ہے۔ اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی رب کی وحی کے محتاج ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن کفار کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ چہروں کے بل چلیں گے، انسان تو قدموں پہ چلتا ہے۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ انسانی زندگی اللہ کی طرف سے پہلا اور آخری موقع ہے۔ موت کڑوی حقیقت ہے جو آ کر رہے گی۔ اس دھرتی پہ نہ سدا کوئی رہا نہ رہے گا، مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر حساب و کتاب ہے، حشر و نشر ہے، جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں۔ مرنے کی بعد کی زندگی، اس پر ایمان لانا یہ ایمانیات میں سے ہے۔ آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں۔ مسند احمد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سائل نے آپ سے پوچھا اسلام کیا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، ان یسلم قلبک للہ، تیرا دل اللہ کے لیے فرما بردار ہو جائے، مطیع ہو جائے۔ کوئی حکم آئے اللہ مالک کی طرف سے، دل راضی ہو کر اسے تسلیم کر لے، دل کے اندر تنگی نہ ہو، ٹیڑھ نہ ہو، کجی نہ ہو، انکار نہ ہو، وہ یہ سنے کہ اس کے رب کا اسے یہ حکم ملا ہے۔ قرآن حکیم میں آرڈر یوں آیا ہے، فرمان مصطفیٰ میں آرڈر یوں آیا ہے، اور وہ اپنے دل کو فرما بردار کر لے، یہ اسلام ہے۔ وَأَن يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِن لِسَانِكَ وَيَدِكَ، تیرا دل اللہ کے حکموں کے سامنے جھک جائے اور مسلمان تیرے ہاتھ اور تیری زبان سے محفوظ ہو جائے۔ نہ تو ان کے اوپر دست درازی ہو، نہ زبان درازی ہو، نہ ان کی عزتیں، ان کی پگڑیوں کو اچھالا جائے، نہ ان کے ساتھ مار پیٹ اور لڑائی جھگڑے والا سلوک کیا جائے۔ جو بندہ یہ کام کر لیتا ہے تو وہ اسلام کو اپنا لیتا ہے۔ یہ حقیقی اسلام کا ایک بہت خوبصورت تصور ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیتے۔ اس نے پوچھا تو پھر کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الایمان، سب سے افضل اسلام ایمان ہے۔ سائل نے پھر کہا ایمان کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آئے، اور اس بات پر بھی ایمان لائے کہ مرنے کے بعد پھر اٹھایا جانا ہے، اس پہ یقین کرے۔ یہ جہاں پہلی بات سدا رہنے والا نہیں، دوسری بات مرنے کے بعد
مٹی نہیں ہو گئے کہ معاملہ ختم، اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہ ڈٹھا، کون مرے گا کون اٹھے گا؟ مولویوں کی باتیں ہی ہیں بنائی ہوئی، نہیں، یہ حقیقت ہے کہ اس جہاں سے جانے کے بعد پھر ایک اور جہاں ہے، پھر ایک اور زندگی ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصور قرن ينفخ فی، سور ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی، جب اس میں پھونک پڑے گی لوگ گھبرا اٹھیں گے، پھر پھونک ماری جائے گی لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوفناک منظر سے اپنی امت کو کیسے ڈرایا؟ سیدنا ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیف انعم، میں کیسے خوش خرم رہوں، نعمتوں میں رہوں، خوش باش رہوں، کیسے؟ وصاحب القرن قد التقم واستمع الاذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ۔ اس منظر کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں سامنے رکھیے، یہ جہاں کتنا جلدی سمیٹ دیا جانے والا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں کیسے خوش و خرم رہوں، حالانکہ فرشتے نے سور پکڑ لیا ہے، اس کو منہ میں لے چکا ہے، اپنا سر جھکا چکا ہے، اپنے کانوں کو اللہ کے حکم کی طرف لگا چکا ہے کہ کب مجھے حکم ملے اور میں فوراً اس میں پھونک دوں۔ اس کیفیت میں کہ کسی وقت بھی اللہ کا حکم آ سکتا ہے، کسی وقت بھی اس جہان کے سمیٹنے کے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ جب میں یہ حقیقت کو جانتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو پھر میں کیسے خوش و خرم رہوں۔ تو پیارے بھائی، پتہ نہیں کب زندگی کا اختتام ہو جائے، اس زندگی کو غنیمت جانیے، اس زندگی کو موقع جانیے، اور یہ آخری چانس ہے، یہ دوبارہ نہیں ملے گی۔ دنیا میں انسان بہت کچھ کھو کر بہت کچھ دوبارہ پا سکتا ہے۔ کسی نے بیوی کو طلاق دے دی، یا بیوی خلا لے گی، یا بیوی مر گئی، دوبارہ شادی کر کے پھر بیوی پا سکتا ہے۔ کسی کی اولاد فوت ہو گئی، وہ شادی کرے گا، اللہ پھر اسے اولاد دے دے گا۔ بہت سے امیر غریب ہو جاتے ہیں، پھر غربت سے اللہ پھر امیر کر دیتا ہے۔ بڑی نعمتیں ہیں دنیا میں جو کھونے کے بعد پائی جا سکتی ہیں، لیکن زندگی ایک ایسی نعمت ہے جس کے کھونے کے بعد اس جہاں میں دوبارہ پائے جانے کا کوئی اسلامی تصور نہیں ہے۔ یہ دارالعمل ہے، اس کے بعد تو دارالحساب ہے۔ عمل کر لیجئے، لیکن یاد رکھیے جو آج بیج رہے ہیں کل یہی آپ کاٹیں گے، جو آپ کاشت کر رہے ہیں یہی فصل آپ کی تیار ہو رہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينفخ في الصور فلا يسمعه احد الا اصغى لیتا، سور پھونکا جائے گا، جو بھی سنے گا وہ گردن کو ایک جانب جھکائے گا اور دوسری جانب کو اونچا کرے گا، یعنی گردنیں ڈھلک جائیں گی۔ ينفخ في الصور فلا يسمعه احد الا اصغى لیتا ورفع لیتا، جب یہ سور پھونکا جائے گا جو بھی اس کی آواز کو سنے گا اس کی گردن ڈھلک جائے گی، اس کی گردنیں ٹیڑھی ہو جائیں گی، ایک طرف جھک جائے گی دوسری طرف سے اٹھ جائے گی۔ قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، سب سے پہلے اس کو جو سنے گا وہ اپنے اونٹوں کا پانی پلانے والا حوض وہ لیپ کر رہا ہوگا۔ فيصعق ويصعق الناس، وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا اور لوگ بھی بے ہوش ہو کر گر جائیں گے۔ ثم يرسل الله او قال ينزل الله مطرا، پھر اللہ بارش بھیجے گا، یہ بارش برسائے گا۔ كأنه الطل او الظل، وہ بارش جیسے فوار ہوتی ہے، فوار کی مانند ہوگی یا سائے کی مانند ہوگی۔
فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، اس بارش سے لوگ زمین سے ایسے نکلیں گے جیسے گویا وہ زمین سے اگ رہے ہیں، جیسے پودے زمین سے نکلتے ہیں، انسان زمین سے ایسے نکلیں گے. ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، پھر دوبارہ سور پہ پھونکا جائے گا تو لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے، یعنی زندہ ہو جائیں گے. ثم يقال يا ايها الناس هلموا الى ربكم، پھر کہا جائے گا لوگوں چلو اپنے رب کی طرف چلو، اپنے اللہ کی طرف چلو. وقفوهم انهم مسئولون، آرڈر کیا ہوگا؟ ان کو روکو، رب کے سامنے کھڑا کر دو اور ان سے سوال جواب ہونے ہیں، ان سے اب سوالات کا مرحلہ آنے والا ہے. پیارے بھائی، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، یہ زندگی ختم ہوگی اور ان نعمتوں کا قیامت کے دن انسان کو جواب دینا ہوگا. اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ اپنے بیٹے کو 1000 ریال دیتے ہیں، بازار سے کچھ خریدنے کے لیے بھیجتے ہیں، کیا خیال ہے بچے سے حساب و کتاب نہیں لیتے؟ بیٹا کتنے خرچ کر کے آئے، کیا سامان لائے، کیا باقی بچا؟ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو مثال دی. اللہ ہمارے کے لیے اعلی مثال. رب نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، رب کی کتنی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، اور جب یہ جہاں چھوڑنا ہے، اللہ کے سامنے پہنچنا ہے، تو پھر ان نعمتوں کا قیامت کے دن سوال ہونا ہے. ہم دنیا میں زندگی کیسے گزار کر آئے؟ اپنی مرضی سے، جانوروں کی طرح جو جی میں آئے کرے. کوئی ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے، ہمیں کسی نے کوئی قاعدہ کوئی قانون نہیں دیا، جو جی میں آئے وہ کر گزرے. نہیں، ہم بندے ہیں، غلام ہیں اپنے آقا کے، اور مولا نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار دیا ہے، اس کے مطابق گزاریں گے تو کامیاب ہے، نہ گزارے تو ناکام ہے، اور یہ ناکامی بڑی شدید ناکامی ہے. اس پہ یقین رکھیے کہ یہ سدا رہنے والی دنیا نہیں ہے، ہمیشہ جوان رہنے والا جسم نہیں ہے. بالآخر ہم نے موت کے منہ میں جا کر برزخ کے جہاں میں اور پھر آخرت کے جہاں میں آنکھیں کھولنی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین نفختین 40، ان دو بار سور پھونکنے کے درمیان 40 کا وقفہ ہے. سائل نے کہا 40 دن؟ کہا میں اس کی تحدید نہیں کرتا. کہا 40 ماہ؟ کہا میں اس کا تعین نہیں کرتا. کہا 40 سال؟ کا میں اس کا تعین نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کے درمیان 40 کا وقفہ ہے. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، پھر اللہ آسمان سے بارش برسائے گا، لوگ اس طرح زمین سے اگیں گے جیسے سبزہ اگتا ہے. اور انہوں نے کہا وَلَيْسَ مِنَ الْإِنسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظْمٌ وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. انسان جب زمین میں دفن ہو جاتا ہے، اس کا پورا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے. جس کو اللہ محفوظ فرمانا چاہے فرمائے، لیکن قانون قاعدہ کیا ہے؟ انبیاء کے لیے نص ہے کہ انبیاء کے مبارک اجساد کو یہ زمین کی مٹی کچھ نہیں کہہ سکتی. اللہ نے حرام کر دیا ہے انبیاء کے مبارک جسموں کو اس زمین کی مٹی پر. لیکن عام انسان کی کیفیت کیا ہے؟ اس کا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے، ہاں دمچی کی جو آخری ہڈی ہے وہ باقی رہتی ہے، اور قیامت کے دن اسی کے ساتھ دوبارہ انسان کی تخلیق کی جائے گی. قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے کہ سور میں 3 بار پھونکا جائے گا. پہلی بار پھونک سے لوگ گھبرائیں گے، اور دوسری بار بے ہوش ہو جائیں گے، اور تیسری بار تمام لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہاں سے حشر کے میدان میں پہنچ کر جمع ہوں گے. ایک سور سے دوسرے کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کا لفظ بولا ہے. اس سے 40 دن بھی مراد ہو سکتے ہیں، 40 ماہ بھی ہو سکتے ہیں، اور 40 سال بھی، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ نے کسی کی
تحدید نہیں کی اس سے مراد کیا ہے، وہی الفاظ بیان کیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ یہ قیامت کے دن اکٹھا ہونا، یہ حشر کا میدان برپا ہونا حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو ماننے کا فائدہ، ماننے کا معنی وہ یہ ہے کہ اگر میں نے اور آپ نے آج اپنی زندگی میں انقلاب برپا کیا، گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کر لی، رب کی معصیت سے رب کی فرمانبرداری کی طرف ہم چل پڑے، تو پھر تو کامیابی ہے۔ اور اگر دنیا والوں کی طرح زبان سے کہتے رہے جی بالکل بالکل باتیں صحیح ہیں آپ کی، مرنا ہے جہاں چھوڑنا ہے، کس کو اس سے انکار ہے؟ زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کس کو انکار ہے؟ اور فجر کی نماز پہ اٹھنا نصیب نہیں، آپ کو عملی طور پہ انکار ہے کہ کون مرے گا؟ جسے یقین ہو کہ میں نے اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر وہ سوتے ہوئے یہ ٹینشن لے کر سوتا ہے کہ میری فجر نہ رہ جائے، میری نمازیں نہ رہ جائیں، میں منافقوں میں شامل نہ ہو جاؤں، میں اس قصے کا مختصر ترین قصے کا مصداق نہ بن جاؤں۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، جہنم میں کیوں آئے ہو؟ جواب دیں گے بے نماز تھے، بے نماز تھے۔ جسے یقین ہو کہ یہ میدان محشر برپا ہونا ہے، پھر اپنی زندگی کو وہ خالق و مالک کے حکموں کے مطابق گزارتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں 6521 نمبر روایت ہے سیدنا سہل بن سعد سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت على ارض بیضاء عفراء كقرصة نقی لیس فیها علم لأحد۔ یہ قیامت کے دن جو پیشی ہونی ہے اس کا منظر، یہ اکٹھ ہونا ہے اس کا منظر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جملوں سے سمجھیے۔ قیامت کے دن لوگوں کو غبار کی رنگت ملی، سفید زمین پر اکٹھا کیا جائے گا جیسے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی ہوتی ہے، اور اس زمین میں کسی شخص کے لیے کوئی علامت موجود نہیں ہوگی۔ روز محشر یہ زمین اپنا بوجھ نکال دے گی، انسان بھی اٹھ جائیں گے اور یہ کوڑے کپڑے کی طرح ہو جائے گی، اس کے اندر جو کچھ خزانے ہیں وہ سب یہ اگل دے گی، اور انسان بے لباس اٹھائے جائیں گے، بغیر ختنے کے اٹھائے جائیں گے، جس طرح یہ پیدا ہوئے تھے اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے، اور عذاب کی اور گھبراہٹ کی شدت کا یہ حال ہوگا کہ کسی کو کسی کی کوئی خبر نہیں ہوگی، ہر بندہ اپنے ہی فکر کے اندر مگن ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحشرون حفاة عراة غرلا، تم اٹھائے جاؤ گے کس حال میں؟ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنہ کے بغیر، اس حال میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ ثم قرأ كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين فاول من يكسى ابراہیم۔ پھر پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خالق و مالک کا یہ فرمان پڑھا، جس طرح ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا دوبارہ ان کی تخلیق کریں گے، دوبارہ ان کو اٹھائیں گے۔ وعدن علینا، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، ہم اسے ضرور پورا کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، اور یہ اس کا وعدہ ہے۔ مولا فرماتا ہے یہ ہم ضرور کریں گے۔ اور سب سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ لباس پہنائے گا۔ تو پیارے بھائی، یہ الف لیلہ کی کہانی نہیں ہے، یا کسی ڈرامے کے سین نہیں ہے، یا کسی فلم کے ڈائلاگ نہیں ہے، یہ اس کی مبارک زبان سے جملے نکلے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو اپنی مرضی سے کبھی کلام نہیں کرتے، دین کی بات جب بھی بیان فرماتے ہیں مولا کی وحی سے بیان فرماتے ہیں۔ یہ وقت آئے گا، یہ گھڑی آئے گی، یہ دن آئے گا، انسان اٹھائے جائیں گے، برہنہ اٹھائے جائیں گے، بغیر لباس کے، بغیر ختنہ کیے ہوئے، ننگے قدم، ننگے جسم،
یہ فرمان سن کر سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورت اکٹھے، برہنہ عورتیں تو شرم حیا سے مر جائیں گی۔ فرمایا عائشہ اس دن گھبراہٹ کا یہ حال ہوگا، کسی کو کسی کی طرف جھانکنے کی بھی فکر نہ ہوگی۔ اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو پیارے بھائی، یہ زندگی کے بعد اٹھایا جانا یقینی ہے، زبان سے آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں۔ اگر عمل ہمارے درست نہ ہوئے، اگر ہمارا یقین اس پر نہ ہوا، اگر ہم نے زندگی کو تبدیل نہ کیا، تو پھر اس ماننے کا فائدہ نہیں ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الناس یصعقون یوم القیامہ، قیامت کے دن جب سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، فاکون اول من تنشق عنہ الارض، تو سب سے پہلے اللہ مجھے میری قبر سے اٹھائے گا، میری قبر کھلے گی۔ فاذا انا بموسیٰ آخذ بقائمۃ من قوائم العرش، تو میں کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑ کے کھڑے ہیں۔ فلا ادری اکان ممن صعق، مجھے نہیں پتا کہ وہ بھی بے ہوش ہونے والوں میں شامل تھے یا نہیں، ام حسب بصعقۃ الاولی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ بے ہوش ہونے والوں میں سے تھے یا ان کی پہلی بے ہوشی ہی ان کے حق میں شمار کر لی گئی۔ جن بھائیوں کا یہ دعویٰ ہے، چھیڑنا مقصود نہیں، ادب سے، محبت سے، پیار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا مقصود ہے۔ اے میرے پیارے بھائی، یہ ہمارے آقا ہیں، یہ امام الانبیاء ہے، یہ امام کائنات ہے، ان کی بات مانیں گے تو جنت ملے گی، ان کی حدیث پر عمل کریں گے تو جنت ملے گی، ان کے فرمان کے مطابق عقیدہ بنائیں گے تو جنت ملے گی۔ ہمارا کوئی اور ایسا بڑا رہبر و رہنما، امام و حضرت، شیخ و مرشد نہیں ہے جن کی باتیں مان کر ہم جنت میں جا سکے، وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلا ادری، میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہونے والوں میں شامل تھے یا ان کی پہلی بے ہوشی کو ہی کاؤنٹ کر لیا گیا، اور اس موقع پر وہ مجھ سے پہلے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، جو ہو گیا، جو ہونا ہے، کوئی چیز چھپی بھی آپ کے سامنے ہے ہی نہیں، ہر چیز واضح، ہر چیز کا علم آپ کو عطا کر دیا گیا، ما کان وما یکون، ہر طرح کا علم تھا آپ کے پاس، کوئی چیز چھپی بھی تھی نہیں۔ تو یہاں اللہ کے نبی فرما رہے میں نہیں جانتا۔ اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی رب کی وحی کے محتاج ہوتے ہیں۔ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ واحد ہے، اس کی عبادت میں، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، عالم الغیب ہونا خاصہ ہے اس کا۔ ہاں، یوحی الیہ، اللہ وحی کر دیتا ہے مجھ پر، یہ پیارے نبی نے ہمیں بتایا، یہ قرآن حکیم کی آیات نے ہمیں سکھایا کہ نبیوں پر وحی ہوتی ہے، وحی ہو جائے انبیاء کو علم ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ وحی روک لے، وحی نہ کرے، تو پھر نبی کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ وحی اللہ کے نبیوں پر ہوتی ہے، کسی اور پر نہیں۔ اللہ کی طرف سے علم نبی کو عطا کیا جاتا ہے، اور اگر اللہ کسی بات کی خبر نہ دے تو نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں جانتے۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کفار کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ چہروں کے بل چلیں گے، انسان تو قدموں پہ چلتا ہے، چہرے کے بل انسان کیسے چلے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس الذی یمشاہ علی رجلیہ فی الدنیا، کیا قدموں پر اللہ نے اس کو دنیا میں نہیں چلایا؟ یہ جو قدموں پہ چل رہا ہے، چلانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ قادرا علی ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامہ، وہ اللہ جس طرح اس دنیا میں اس کو قدموں پر چلا رہا ہے، وہ قادر ہے کہ قیامت کے دن اس کو چہرے کے بل چلائے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اہل ایمان میں شامل فرمانا۔
اللہ ہمیں کفار، منافقین اور مشرکوں میں شامل نہ فرمانا۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ اس حال میں ہمیں موت دینا مولا، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔